السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اعتبار محبت۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہر قدم پہ ملے ایک نئی خوشی تم کو، اندھیری راہ میں مل جائے روشنی تم کو۔ میری دعا ہے خدا سے کہ کاش لگ جائے میری حیات کے لمحوں کی زندگی تم کو۔ اف میرے خدایا، اتنا خوبصورت موسم، ابر آلود سما، کسی بھی وقت بارش شروع ہو گئی تو بس ساون کی جھڑی لگ جائے گی۔ ہواؤں میں کتنی خوشبو ہے، سچ کسی کا بھی دل چاہ سکتا ہے کہ محبوب ہو، سمندر کا کنارہ ہو، لانگ ڈرائیونگ ہو، رومانٹک گانے ہوں۔ ثنا لہراتی ہوئی اندر داخل ہوئی، دریچوں کے پردے کھینچ دیے، سلائڈنگ ڈور ہٹا دیے اور ہوا کا تیز خوشبو میں بسا جھونکا اندر بھاگتا چلا آیا اور ایزل پر جھکی اسمارا اس ہنگامہ خیز طوفان کی آمد پر چونکی۔ دھیرے دھیرے ایزل ٹیسٹ پر اسٹروک لگاتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ کس قدر بدذوق ہو تم، تھی تو نہیں؟ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایزل کا جائزہ لینے لگی۔ بنا دی گئی ہوں، لعنت ہے اتنی جی حضوری پر۔ وہ اس کے بیڈ پر گر گئی۔ سچ میں ابھی عبید سے بات کر کے آ رہی ہوں، وہ اتنا ہی بے چین ہے آنے کے لیے جتنی میں اس سے ملنے کے لیے بےتاب۔ اسے میں نے یہاں کے موسم کے بارے میں بتایا تو بس ٹھنڈی آب بھر رہا تھا، آ رہا ہوں میں، ہمارے ملن کی پہلی بارش ہے، پیار کا پہلا ساون، ساتھ انجوائے کریں گے۔ وہ تو میں نے کہہ دیا آپ ہی گھر پر ہیں، ہوم اسائنمنٹ بنوا لیں گے، تمہارا دل تو محسوس کر رہ گیا۔ ثنا پر موسم کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، بہت ترنگ میں تھی۔ اگر تم کچھ دیر اور نہ آتی تو میری یہ پینٹنگ مکمل ہو جاتی۔ گویا اس نے ثنا کے مہکے ہوئے جذبات کا نوٹس ہی نہیں لیا ہو۔ بھاڑ میں گئی پینٹنگ، چلو ذرا کارنر کے پارک کا چکر لگا کر آئیں۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ سوری میرا موڈ نہیں ہے۔ آئس کریم کا گلا خراب ہو جائے گا، چلو لان میں ٹہلیں۔ بارش ہو گئی تو گئے کام سے، پہلے ہی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہماری تیمارداری کون کرے گا؟ صفا چڑھ جواب فراٹے سے آ رہے تھے۔ ثنا نے کھول کر اسے دیکھا۔ بھاڑ میں چلیں، چلو تم جاؤ، میں ذرا اس کو فائنل ٹچ دے دوں، اسمارا نے اطمینان سے کہا۔ اسمارا کی بچی، وہ کشن اٹھا کر اس پر جپٹی۔ اس کا قہقہ بے ساختہ تھا، کس قدر بدذوق ہو گئی ہو تم۔ ہاں کہا نا، تھی نہیں بنا دی گئی ہوں۔ کیوں؟ ظاہر ہے مشرق کی وفا شعار خدمت گزار شریف بیوی ہوں جو شادی کے بعد اپنی تمام خواہشات و جذبات گروی رکھوا دیتی ہے، جی حضوری کا تابعداری سے کلمہ پڑھتی ہے اور مظلومیت کا روپ دھار لیتی ہے۔ ثنا نے جملہ مکمل کیا۔ ہاں مظلومیت، اضافی خوبی، اسمارا سنجیدگی سے بولی۔ پلیز تم نبیلہ کو ساتھ لے جاؤ، دوست تم میری ہو، دیورانی بنانا ہے تمہیں، جیٹھانی کے جذبات و احساسات کی بھی خیال نہیں تو پھر تم پر رشتے کیا خاک نبھاؤ گی؟ اسمارا اس پر ایک نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ نک سک سے تیار، کلائی میں بری چوڑیاں، کانوں میں خوبصورت نازک سے آویزیں، نئی دلہن کا عکس اس کے انگ انگ سے جھلک رہا تھا، جبکہ اس کی ذات کا دعوی آئینے میں نگاہ ٹھہری۔ بے حد سادہ وجود، کسی بھی آرائشی اشیاء سے پاک، چوڑیوں کی چند چند موصوف کو پسند نہیں، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے ایسے جو نگاہ غلط نہ ڈالے، اسے کون کہیں لے کر جائے گا، جو تیار ہوتی پھرتی ہو۔ غلط فہمی ہے تمہاری، مجھ سے زیادہ رشتے کون نبھا سکتا ہے؟ کلر پیج سائڈ پر رکھ کر برش اس کے اوپر رکھا۔ کسی کو شکایت ہے تو بتاؤ؟ ثنا مبہم سے انداز میں مسکرائی۔ شکایات کا جھنڈا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اپنی جانب اشارہ کیا اور پھر ثنا نے اس کی کسی بھی حرکت کو درخور اطلاع نہ جانتے ہوئے جپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتی بھاگتی پہلے کمرے سے نکلی، پھر کوریڈور سے اور پھر لان کی سیڑھیاں اتر کر سیدھی لان کے وسط میں رکھی چیئر پر آ کر پہلے اسے گرایا اور پھر خود بیٹھی۔ بلا شبہ ثنا کو اپنی بات منوانی آتی تھی۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنا ہی پڑتی ہے۔ فخری انداز میں اسے دیکھا، ایک نگاہ غلط ڈال کر اطراف کا جائزہ لیا۔ موسم واقعی غضب کا ہو رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا مگر شام کا سماں پیش کر رہا تھا۔ ابر آلود موسم، ہر سو بادل چھائے ہوئے تھے جو کسی بھی وقت برس سکتے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ عبید نے کہا کہ تم موسم اسمارا کے ساتھ انجوائے کرو۔ کرو انجوائے، کیا کرنا ہے؟ دلچسپی سے اسے دیکھا۔ انسان اپنے لیے جینا بند کر دے تو پھر دوسروں کے لیے جی لے۔ اسمارا، ثنا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی دوست کو، ایک ہم نوا کو کھو دیا ہے۔ کیسے؟ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ جانتی ہو نا کہ ہم لوگ کس طرح سے گھومتے پھرتے موج مستی کرتے تھے؟ شادی کے بعد 8 ماہ میں ہم نے کیا کیا؟ کیا وجاہت سے شادی کر کے میں نے تمہیں کھو دیا ہے؟ اسمارا خوشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وجاہت کے ساتھ، اس لیے تمہاری شادی تو نہیں کی کہ تم اپنے خول میں بند ہو جاؤ، تمہیں تو اسے بدلنا تھا۔ اسمارا سر جھکا کر اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی، جن پر نمایاں ہوتی لکیروں میں سے شاید کوئی خوشی کا راستہ نہیں بناتی تھی۔
इसी पल जाने कहाँ से एक नन्हा सा बारिश का कतरा इसकी हथेली को नम कर गया। वो चौंक गई। हम तो किसी को बदलने पर कादिर नहीं होते। क्या तुम खुश नहीं हो? सना संजीदा हो गई। पागल हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो चौंक कर सीधी हुई। इतना खूबसूरत घर, अम्मी अब्बू, खूबसूरत रिश्ते, प्यार करने वाले किसी ने सुन लिया तो? घूरने वाले अंदाज में देखा। फिर तुम? तजब्जुब से देखा गया। ये मेरी ससुराल भी तो है सना, और ससुराल में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। ये मेरी पुप्पो का घर है। शादी से पहले तुम इन्हें भी पुप्पो ही कहती थी। तुम ससुराल मत समझो। एक तगाफुल भरी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखर गई। इसी पल ब्राउन गेट खुला और रोशन आरा अंदर आ गई। इनके पीछे नबीला और एहसन थे। इन्हें लॉन में बैठा देखकर इधर ही आ गई। आफरीन है तुम लोगों पर, यहाँ बैठी हो इस मौसम में। और मैं सोच कर आ रही थी, मेरी बहुओं का पहला सावन है। किचन आबाद होगा और पकवान की खुशबू घर भर में फैल रही होगी। इन्हें फुर्सत से बैठा देखकर गोया हुई। असमारा और सना हंस दी। पुप्पो, मैं और असमारा भी यही सोच रहे थे, क्या बनाएं। फिर आपका भी कुछ पता नहीं था। हम दो अकेले एक दूसरे को देखा। बीबी इंसान अपने लिए भी तो जी सकता है ना। अम्मी, मैं बाज़ार से ले आता हूँ, एहसन ने मज़ेदार ऑफ़र की। चलो असमारा, तुम पकोड़े बनाओ, सना समोसे और कचौरी, और तुम नबीला इमली की चटनी और भाभी कचौरी की। अम्मी, मैं जलेबियाँ ले आता हूँ। एहसन तो सदा का चटोरा था। अम्मी, मैं थक गई हूँ, नबीला ठिठकी। गाड़ी में क्या थकावट, नखरा नहीं चलेगा, सबसे ज़्यादा तुम ही खाओगी। और तीनों ने किचन का रुख किया। ज़रा जल्दी, बारिश शुरू हुआ चाहती है। एहसन कमेंट्री करने लगा। रोशन आरा ने अंदर का रुख किया। क्या बात है, ये तैमूर को इस बार गए ज़्यादा वक्त नहीं हो गया? फ़ोन भी कम ही कर रहा है, बल्कि मेरी तो 2-4 दफ़ा ही बात हुई है। रोशन आरा ने कुरेशिया का धागा उंगली पर लपेटते हुए अपने शौहर वकारुल हसन को देखा, जो ऐनक नाक पर टिकाए किसी किताब की वर्करदानी कर रहे थे। अपनी धुन में जवाब दिया। ये तो बहुत गलत है ना, असमारा भी नौब्याहता है, तैमूर को कुछ तो सोचना चाहिए। सफ़ा पलट कर ऐनक की ओर से धुन में बातें करती नस्ब बेहतर को देखा। बहुत अच्छी, साबिर नेक बच्ची है। अब के हूँ पर इन्होंने निगाह उठाकर देख ही लिया। ये मेरे लिए आपके पास सिवाय हूँ के कुछ नहीं। क्या? हाथ रोके। यार, तुम्हारी बातों पर शौहर बेचारा इत्तेफाक राय कर तो रहा है, अगर इख्तलाफ राय करेगा तो तुम बुरा मान जाओगी। मुबहम से अंदाज में कहते मुस्कुरा कर इन्होंने सफ़ा पलटा। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? घूरते हुए कहा। कतई नहीं, 100% दुरुस्त। मगर मैं क्या कह सकता हूँ, तैमूर की नौकरी ही ऐसी है घूमने वाली। इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, मैं ये भी नहीं कह सकता घर आ जाओ, नौकरियाँ बहुत। रोशन आरा ने लब भींच कर इन्हें देखा। ये तो कह सकते हैं कि कुछ बहू का ख्याल करो, हफ्ता भर की छुट्टी लेकर आ जाओ, नहीं तो वीकेंड यहाँ गुजार लो। अच्छा, अब फ़ोन आएगा तो बात करूँगा। टालना चाहा। आएगा नहीं, फ़ोन आप करें इससे और समझाएं, कमाना ही ज़िंदगी पर फ़र्ज़ नहीं है, दूसरे रिश्ते भी अहमियत रखते हैं। अपना घर संभाले, बीवी को देखे। उबैद भी तो है, हर वीकेंड पर भागा चला आता है। इन्होंने उबैद और तैमूर का मवाजना किया। दोनों बेटों की इन्होंने एक साथ शादी की थी। एक बहू नंद की बेटी थी सना, दूसरी इनके दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी असमारा, जिसने इत्तेफाक से सना के कॉलेज में एक साथ एक क्लास में पढ़ा था। बहुत दोस्ती थी इनके दरमियान, जिसका नतीजा ये निकला कि सना ने असमारा को अपनी देवरानी बना लिया। वकारुल हसन ने एक बार फिर ऐनक के ऊपर से बेगम को देखा और इनका मूड देखकर किताब बंद कर दी। तैमूर तो अपनी ज़िंदगी के बारे में जाने क्या सोचे बैठा है, मगर हमें अपनी बहू का साथ भी तो देना है ना। एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालती। कान खुजाते हुए वकारुल हसन कुछ सोचने लगे। वाकई तुम्हारी बात ठीक है, बात करता हूँ मैं तैमूर से। आदम बेजार वाली कैफियत जाने क्यों हो गई है इसकी, बिल्कुल ही बदल गया है वो। यहाँ घर में तो इसका दिल ही नहीं लगता। ऐसा करते हैं, यकलख्त किसी अंदरूनी ख्याल के तहत रोशन आरा की आंखें चमकने लगी। असमारा को इसके पास भिजवा देते हैं। वकारुल हसन चौंक कर इन्हें देखने लगे, मगर वो संजीदा हो गई। सना भी कहेगी कि मुझे भी शौहर के साथ रहना है। नहीं, वो नहीं कहेगी। नीम दराज होकर किताब उठा ली। क्यों? तीखे अबरू से देखा। उबैर ट्रेनिंग पर गया हुआ है, 1-1.5 हफ्ते ही रह गया है। इसका वापस आने इसने इधर ही आना है। बस तो फिर असमारा को तैमूर के पास भिजवाने की बात करते हैं। कदरे मुतमईन से अंदाज में इन्होंने कहा और धागा उंगली पर लपेटते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराई और हाथ चलाने लगी। निगाह की बारीकी से वकारुल हसन ने रोशन आरा को देखा। जो वो सोच रहे थे वहाँ तक रोशन आरा की पहुँच नहीं थी। वो सिर्फ पानी को बैरूनी सतह से देखने की आदी थी, जबकि इनकी ज़ात का मुशाहिदा गहराई लिए हुए था। एक गहरी सांस ली। तैमूर के बारे में वो बहुत हसास थे। तैमूर ज़िंदगी को नहीं, ज़िंदगी तैमूर को गुजार रही थी, धकेल कर खींच कर ज़बरदस्ती। इसने सच्ची खुशियों की जानिब से मुँह फेर लिया था। एक लगी बंदी रूटीन थी इसकी, और शायद वो अपने बारे में सोचता भी नहीं था, या फिर एक अरसा हुआ इसने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक और सांस भरकर किताब साइड पर रख दी। बाजू सर के ऊपर मोड़ कर वकारुल हसन ने आंखें मूंद ली।
सना बड़े मज़े से प्याली में फ्रूट चाट डालकर लॉन में उतर रही थी कि जब किसी ने एकदम से हाव कहकर डरा दिया। वो सीढ़ियों पर थी, उछल कर गिरने को थी कि जब दो बाजुओं ने इसे मोहब्बत से गिरफ्त में लेकर संभाला और प्यार से इसकी आंखों पर हाथ रखा, जो एक खौफ और सरासमगी में मुब्तला हुई थी। दहशत ने अपने हसार में ले लिया। डाकू, चोर, लुटेरे, दिल बंद होने लगा। बूझो तो जाने। कानों में सरगोशी हुई गर्म सांसों ने गर्दन को छू लिया। उबैद आंखों से हाथ हटाया। जान उबैद, चमकदार आंखों से इसे देखा। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। जब मैं आता हूँ तो तुम्हारी जान हमारी हो जाती है जान बहार। इस्तेहकाक भरे अंदाज में जोखा और सना मुस्कुरा दी। आप कब आए? फ़ोन भी नहीं किया। आज वीकेंड था, दिल बेकरार था, फिर मौसम सच बेईमानी कर गया। भरपूर नज़रों से देखा। और क्या तुम्हें इंतज़ार नहीं था? धीरे से झुका तो इसने शर्मा कर पलकें झुका ली। चंद लम्हों में दिल की हालत ही बदल गई। दिल की क्या, मौसम, मंजर सब में बदल गए। शर्मीली सी निगाह उठाई और इस बात में सर हिला दिया। सना, कौन है बाहर? अम्मी लाउंज में थी, आवाज़ सुन ली। अम्मी, वो ये आए हैं। शर्मा कर इसे देखा। उबैद, इनकी आवाज़ में खुशी थी। उबैद ने झुक कर बैग उठाया, दूसरे हाथ को सना के शाने पर फैलाकर अनवर की जानिब बढ़ा और धीरे से इसकी जानिब झुककर कहा, तुम्हारा दिल तो मेरी मौजूदगी में बंद ही रहता है जान बहार। सना ने मुस्कुराकर इसके हाथ पर हाथ रखा और इसकी संगत में अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अगली सुबह ड्राइंग रूम में बड़ी रौनक थी। उबैद बहुत हंसने हंसाने वाला शख्स था, हर किसी को कंपनी देता था। इसकी संगत में सब ही खुश रहते थे। उबैद तैमूर को कहते, वो भी आ जाता। रोशन आरा ने कहा, मेरी इससे बात हुई थी, कह रहा था तुम चलो, मैं पहुंच रहा हूँ। वैसे भी आजकल मैं फारिग हूँ। और ऑमलेट बनाती अस्मारा ने धीरे से दिल को मजबूत किया। 3 हफ्ते पहले भी उबैद भाई आए थे तो यही कहा था, और वीकेंड कभी नहीं आया था। इस लड़के को जाने क्या हो गया है, ऐसे ही टालता रहता है। 4 महीने हो गए हैं इसे गए हुए। रोशन आरा ने खफगी से इसे देखा। तुम्हारा छोटा भाई है, तुम ही कुछ समझाओ। अम्मी, वो इतना भी छोटा नहीं है कि मैं कान से पकड़ कर ले आऊँ। समझदार है, इतनी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है, इसे खुद भी सोचना चाहिए। उबैद ने संजीदगी से कहा। सना चाय की केतली लेने किचन में आई। अस्मारा ने खुद को यूं जाहिर किया गोया काम में मसरूफ़ हो। सना एक निगाह इस पर डालकर रह गई। एप्रन बांधे, दुपट्टा शानों पर डाले, बड़ी मसरूफ़ थी। अस्मारा, आ जाओ जल्दी से, सब तुम्हें बुला रहे हैं। केतली में चाय डाली। बस ये आखिरी ऑमलेट, मैं आ रही हूँ ना, चलो। मुड़कर मुस्कुराते हुए इसके दिलकश सरापे पर निगाह डाली। तरोताज़ा महकता हुआ गुलाब इसका रुखसार छुआ। बहुत प्यारी लग रही हो। सना हंस दी। तुमसे कम हूँ। केतली उठाकर बाहर निकल गई। जज्बे एहसासात इसके वजूद में उछले। पगली, एप्रन खोला। ये रंग और रूप तो मन चाहे साथ और मोहब्बत का तोहफा होता है। और हम लम्हे भर को आंख भीगी। हम ठहरे अजनबी ना आशना, रास्तों के राही। ऑमलेट की प्लेट उठाई, लम्हा भर में मूड को संभाला और बाहर निकल गई। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था। सुबह से बारिश मौसम को और भी खूबसूरत कर रही थी। उबैद और सना तैयार होकर बाहर निकले। वो कहीं घूमने जा रहे थे। आ जाओ अस्मारा, मौसम का मज़ा कर लेने चलें। वो जो मूड को एजल और ब्रश से खेलने के लिए तैयार कर रही थी, चौंकी और फिर अनकार में सर हिला दिया। शुक्रिया, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक़ नहीं है। अरे तो अपने कबाब को बुलवा लें, सच में बड़ा शौक़ है हड्डी बनने का। क्यों? उबैद ने शाने से पहलू में खड़ी सना को ठपका दिया और अस्मारा से बर्जिस्ता कहा, मगर लगता है कबाब कुछ छिंड गए हैं, कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। बगौर इसके सादा से हुलिये को देखा और कुछ सोचकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हाथ हिलाती सना भी इसके पीछे थी और वो बस खाली और जहन इन्हें देखने लगी। तैमूर के हवाले से कोई जवाब ख्याल वजूद में आता ही नहीं था। बस एक नाम था कि तैमूर इसका शौहर है। शादी का 1 हफ्ता जाने कैसे इसने इस घर में गुजार लिया था। इसके बाद तो बस आते जाते मौसम ही थे। तैमूर ने इसे किसी काबिल ही नहीं समझा था। बात करना तो दरकिनार, वो बहुत खुश्क, संजीदा, अपने आप में लिए दिए रहने वाला शख्स था। शादी इसने शायद अपने माँ बाप के लिए की थी और रोशन आरा ने बेटे के वस्फ जानते हुए शायद इसलिए बहू बनाया था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं था। माँ का चंद साल पहले इंतकाल हो गया था। बाप का शादी से चंद माह पहले एक भाई था, वो यूके का होकर रह गया था, वहाँ जाकर बस गया था, वहीं शादी कर ली थी। इन्हीं दिनों इसकी दोस्त सना की शादी हुई थी। इसे भी इसकी तन्हाई, अकेलापन बहुत दुखी कर गया। अपने खुद गर्ज ही होते हैं। तन्हा लड़की ज़ात अकेले घर में कब तक रहती या कब तक रह सकती थी, और इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था, और इस वक्त वो खुद सोचने के काबिल भी ना थी। जब सना ने इसके मुतल्लिक इन्हें पुप्पो अपनी सास से बात की थी, बल्कि इसको घर ले आई, अस्मारा से मिलवाया, वो भी दुखी हो गई। जब सना ने कहा कि अस्मारा की शादी तैमूर से कर देते हैं। अस्मारा खूबसूरत, सुलझी हुई, सलीका शार लड़की थी, फिर इसी वक्त मजलूम और मदद की तालिब भी थी, मगर तैमूर राज़ी नहीं होगा।
ہو جائے گا راضی پھپھو، اتنی اچھی تو ہے اسمارا، یادوں کے ساتھ انسان کب تک گزارا کر سکتا ہے؟ پھر آپ کہہ بھی سکتی ہیں کہ پہلی شادی تم نے اپنی پسند سے کی تھی، دوسری میری پسند کی کر لو۔ ثنا اسمارا کو دیورانی بنانے کے لیے بے چین و بے قرار تھی۔ دوستی ایک خوبصورت رشتے میں بدل جاتی اور کیا چاہیے تھا؟ بلا شبہ اسمارا نفیس لڑکی تھی، گھریلو امور میں ماہر تھی، اور پھر یہی ہوا۔ تیمور کو منانا، راضی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ بہت سخت گیر، اکھڑ مزاج اور منمانی کرنے والا ہو گیا تھا، مگر اسمارا کا نصیب بس گھر سے جڑا ہوا تھا، یا پھر اسمارا روشن آرا کے دل کو بھا گئی تھی۔ یہ رشتہ ہو گیا۔ تیمور ماں کی باتوں میں آ کر راضی ہو گیا اور سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، مگر تیمور کی ذات کا قفل نہیں ٹوٹا۔ گمسم، خاموش، اپنی ذات میں مگن، تیمور نے اسے درخور اعتنا ہی نہیں جانا تو توجہ کیا دیتا۔ بمشکل ایک ہفتہ گزار کر فیصل آباد ڈیوٹی پر چلا گیا، بس پھر کبھی کبھار ہی آنا ہوا۔ اسے اسمارا کے حسن، نزاکت، مظلومیت اور معصومیت سے قطعی کوئی انسیت نہیں تھی، اور شاید اس نے سوچ لیا تھا امی کو بہو کی ضرورت ہے، امی ہی بھگتائیں۔ بیوی اس کے لیے اہم نہیں تھی، وہ ہر کام کر سکتا تھا، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی صرف خادمہ ملازمہ نہیں ہوتی، سنگی ساتھی اور جذبات وابستگی کا سامان بھی ہوتی ہے۔ زندگی خوشگوار تو وجود زن سے ہے، مگر وہ اپنی زندگی کی تمام بہاریں شاید دیکھ چکا تھا، سو بالکل ہی لا تعلق تھا۔ شروع میں ثنا نے بہت سمجھایا، تیمور کچھ خیال کرو، میری دوستی کی لاج رکھ لو، کیا سوچے گی وہ؟ بھابھی سرد نگاہی سے اسے دیکھتا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے زحمت کرے، میں ایسے ہی بھلا تھا، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں امی کو بہو کی ضرورت تھی، سو انہوں نے خواہش پوری کر لی۔ اولاد کا تو کام ہی والدین کی فرمانبرداری کرنا ہوتا ہے۔ ثنا ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی، بھلا یوں بھی کوئی کرتا ہے؟ زاہد و خشک بھی تو اسمارا کی معصومیت خاموشی دیکھ کر نثار ہو جائے گا، مگر یہ تیمور؟ عبید کیا تیمور کی پہلی بیوی بہت حسین تھی کہ اس نے روگ ہی پال لیا ہے؟ اس روز شوہر کے ساتھ ساحل پر ٹہلتے ہوئے ثنا نے پوچھ لیا، دل گدی پر آ جائے تو پری کیا چیز ہے میری جان؟ پھر دل بھولتا کب ہے پہلا پہلا پیار؟ مسکرا کر اسے دیکھا، کیا تیمور کی محبت یک طرفہ تھی؟ شاید، مگر کبھی اس کا ذکر نہیں ہوا۔ اس نے امی سے کہا کہ یہاں شادی کرنا ہے، میں چونکہ باہر اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا، کچھ امی بیمار تھی، جوڑوں کے درد کی وجہ سے فرزین کی اپنی نئی شادی ہوئی تھی، اس گھر کو ایک ذمہ دار عورت کی ضرورت تھی۔ نبیلہ چھوٹی تھی، امی خوشی خوشی رشتہ لے کر چلی گئی، خوش قسمتی سے رشتہ طے بھی ہو گیا، اور نگار سب کو پسند آ گئی، جلد شادی ہو گئی۔ تیمور بہت خوش تھا، مگر اس کی خوشیوں کو جانے کس کی نظر لگ گئی۔ نگار اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی، اور 1.5 سال بعد اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جب زین صرف 1 سال کا تھا۔ تیمور کو بیٹے سے بہت محبت تھی، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، نگار کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانی، عزت نفس کی تذلیل پر اتر آئی، کورٹ میں مقدمہ کر دیا، تیمور نے اسے طلاق دے دی، زین کو نگار کے پاس رہنے دیا، چھوٹا بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، تیمور جا کر کبھی کبھی مل آتا ہے، ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں گیا۔ عبید کے منہ سے یہ سب سن کر اسے بہت دکھ ہوا، کیا اسمارا کے ساتھ برا ہوا ہے؟ وہ تو پہلے ہی دکھی تھی، میں نے اس کے اچھے اور خوشگوار مستقبل کے لیے یہ شادی کی تھی، اگر تیمور نے اسمارا کی خوشیاں اس کا حق نہیں دیا تو سوچیں اسے بہت دور لے جاتی۔ پھر اس نے عزم کیا، میری نیت صاف ہے، میں تیمور اور اسمارا کی زندگی میں خوشیاں ضرور لاؤں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی اس نے سوچ رکھا تھا، مگر تیمور وقار الحسن نے رائے فرار اختیار کر لی تھی، وہ اپنی جاب کا ہو کر رہ گیا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ واپس آئے، اور ثنا کو اسے واپس لانا تھا، اپنی دوست کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا تھی۔ اسمارا کچن میں مصروف تھی، نبیلہ اندر کہیں تھی، ثنا اور عبید باہر گئے ہوئے تھے۔ جب روشن آرا نے کسی کام سے کچن میں قدم رکھا، امی کچھ چاہیے تھا؟ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی تمہارا ہاتھ بٹانے آ گئی۔ جی نہیں، مسکرا کر انہیں دیکھا اور چیئر کی جانب اشارہ کیا، وہاں بیٹھیے اور مجھ سے باتیں کریں، کام تو منٹوں میں ہو جائے گا، بلکہ ہو گیا۔ اس کا سادہ سہولیہ انہیں دکھی کر گیا، کتنی اچھی، خوش اخلاق اور ملنسار لڑکی ہے۔ تیمور مت کرو اس کے ساتھ زیادتی، خدا معاف نہیں کرے گا۔ چائے لیں گی آپ؟ نہیں، ایک گلاس پانی دے دو، آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ وہ ان کے برابر میں چیئر پر بیٹھ گئی، کہو بیٹا۔ پانی کا گلاس لے کر اسے دیکھا، اپنے محلے میں جو انڈسٹریل ہوم کھلا ہے، میں وہاں پر لڑکیوں کو فلاور میکنگ، ہینڈی کرافٹ اور کڑھائی سکھانا چاہتی ہوں۔ سر جھکا کر دھیرے سے کہا، آپ ابو اور ان سے اجازت دلوا دیجیے گا۔ اسمارا، وہ اسے دیکھتی رہ گئی، تمہیں کوئی پرابلم ہے، ضرورت ہے کوئی؟ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا شوق ہے، سیکھا ہے تو آگے بھی سکھاؤں۔ دراصل میں نے سیکھا ہی اس لیے تھا کہ ہینڈی کرافٹ ٹیچر بن جاؤں۔ پلیز آپ کچھ خیال نہ کریں، ضرورتیں میری سب پوری ہو رہی ہیں۔ ان کا ہاتھ تھام لیا، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا، وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر نکل گئی، وہ بہت دکھی ہو گئی تھی، خواہ مخواہ آنکھیں نم ہو گئی، وہ بھی عورت تھی اور بہو بھی ایک عورت تھی، عورت کا دکھ جانتی ہے، اور عورت بھی وہ چند ماہ کی بیاہتا ہو، شوہر گریز و فرار کی راہ اختیار کرے تو شریف اور پاک باز گھریلو عورت خود کو بہلانے کا یوں ہی سامان کرتی ہے۔ آنچل سے چہرہ صاف کیا،
اب وہ تیمور سے سختی سے نپٹے گی۔ اگر اسے یہی سلوک کرنا تھا تو منع کر دیتا، بتا دیتا میں کسی عورت کو نہیں رکھ سکتا، اسے ہر حال میں بلوائیں گی۔ ایک معصوم لڑکی کے جذبات و احساسات تباہ نہیں کر سکتی۔ عبید 2 دن بعد چلا گیا۔ ثنا کے چہرے پر پیار رقصاں تھا، آنکھوں میں خمار اور چہرے پر روپ تھا۔ اسمارا نے اسے دیکھ کر آنکھیں چرا لی تھی۔ دن تو اس کے بھی سہاگ بھرے تھے، مگر دل میں کسک سی جاگی۔ سہاگن وہی جو پیامن بھائے، مگر اس کا پیا اپنے کمرے کے دریچے پورے واہ کر دیے۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، بادل بہت نیچے آ گئے تھے۔ اس کے کمرے سے لان کا پورا منظر نظر آتا تھا، سرسبز مخملی گھاس، ناریل اور جامن کے درخت، چنبیلی اور گلاب کی کیاریاں۔ نبیلہ نے بتایا تھا یہ کمرہ تیمور بھائی کی پسند کا ہے۔ بڑے چاؤ سے اس کمرے کے دریچے بڑے کروا کر شیشے کی سلائیڈ لگوائے تھے، مگر یہ بہت پہلے کا قصہ ہے۔ لگتا ہے ان کا دل اس گھر سے ہی اچاٹ ہو گیا ہے، انہیں گھر والے بھی عزیز نہیں ہیں۔ معلوم نہیں تیمور کو کس نہج پر ٹھوکر لگی ہے کہ وہ زندگی سے کنارہ کش ہی ہو گئے ہیں۔ عدم بیزار، کرخت اور صرف نوکری کی مصروفیات۔ دھیرے سے ٹوڑی ہتھیلی پر رکھ کر باہر دیکھنے لگی۔ ثنا کہتی ہے اسمارا اس کو زندگی کی خوشیوں کی طرف واپس لا سکتی ہو، تم اس کی بیوی ہو، تمہارا حق بھی ہے یہ۔ مگر میں کیسے؟ اپنی کلائی میں پڑی چند چوڑیوں کو انگلی سے چھوا۔ وہ تو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، مانگنا مجھے پسند نہیں، تو ثنا میں کس طرح سے انہیں واپس لا سکتی ہوں؟ آنکھیں بھیگ گئیں۔ کبھی کبھی تخلیہ، موسم اور احساسات اسے ایسے ہی رنجیدہ کر دیتے تھے، حالانکہ دل کو بہلانے کے لیے ہمہ وقت خود کو مصروف رکھتی تھی۔ مگر کب تک؟ کب تک؟ اس نے دریچے سے سر ٹکا دیا۔ مجھے معلوم تھا تم ادھر ہی موسم کا مزہ لے رہی ہوگی۔ چہرے کی چمکدار مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ ابھی اس نے محبوب کا فون سنا ہے۔ اسمارا اس کی جانب پلٹ آئی۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ مگ اس کی جانب بڑھا کر سیدھا سوال کیا۔ تم جانتی ہو اس شعبے میں جاب کرنا میرا شوق رہا ہے۔ گرم گرم مگ ہونٹوں سے لگا لیا، گویا تم بھی ماحول، حالات اور گھر سے فرار حاصل کر رہی ہو۔ نہیں، یہ میرا گھر، میری آخری پناہ گاہ ہے ثنا، مجھے آگے کہیں نہیں جانا، اور نہ میں اتنی خود غرض ہوں کہ اپنے محسن کو دکھ دوں۔ وہ تو بس قریب ہی انڈسٹریل ہوم کھل گیا تو خیال آ گیا، ورنہ تو تم جانتی ہو کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اسمارا تم تیمور سے ڈسہارٹ ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تیمور ایک نفسیاتی گرہ ہے، اسے صرف تم جیسی لڑکی ہی سلجھا سکتی ہے۔ تم کوشش تو کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ میں بکھارن نہیں ہوں ثنا، انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ شوقی سے انداز میں دیکھا۔ اس کے احساس کو ہی تو جگانا ہے، تم کوشش تو کرو، اسے اپنے ہونے کا احساس تو دلایا جا سکتا ہے۔ حیرت ہے انہیں اپنی زندگی کا تبدیلی کا احساس ہی نہیں۔ امی بہت پریشان ہیں تم دونوں کی وجہ سے، شادی اس لیے نہیں کی تھی انہوں نے۔ امی کو سمجھایا کرو پریشان ہونا چھوڑیں، ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو ناکو چنے چبوا دیتی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اسمارا کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے ثنا، میں تیمور کی جانب سے کوئی سنگ دلانہ اقدام برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے پیچھے کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ ثنا کا دل دکھ سے بھر گیا، ایسا تو اس نے نہیں چاہا تھا، بازی الٹ کیوں گئی؟ تیمور اتنا سنگ دل کٹھور کیوں ہو گیا؟ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ دریچے سے باہر نگاہ کی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ امی کی طبیعت خراب ہے تو اسپتال لے جاؤ۔ فون پر تیمور کا لہجہ خشک سا تھا۔ کس قدر سنگ دل ہو تم؟ ظاہر ہے میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ اولاد کی مسیحائی والدین کے آدھے دکھ کم کر دیتی ہے تیمور۔ فی الحال میں کیسے آ جاؤں؟ میرے آفس میں سخت مراحل چل رہے ہیں، آخری دفعہ 6 ماہ پہلے آئے تھے۔ امی بہت یاد کرتی ہیں تمہیں اور تمہاری بیگم، کم سے کم اس کا ہی کچھ خیال کر لو۔ شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ بھی ایک شخص تھا۔ ٹھیک ہے، میں رات کو امی سے بات کروں گا۔ فون بند ہو گیا۔ ثنا نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا کیا جائے؟ عبید آ جائے تو تیمور کو واپس بلوانے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنا پڑے گی، اس کا تبادلہ یہاں ہونا چاہیے۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، قربت محبت کو آراستہ کرتی ہے، پھر تو تیمور فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اس غیر معمولی خیال پر آنکھیں چمکنے لگیں۔ رات کو تیمور نے روشن آرا اور وقار الحسن سے بات کی، ان کی طبیعت پوچھی اور معذرت کی کہ وہ فی الحال نہیں آ سکتا۔ ہم پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحبزادے، تم اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لو۔ ماں کے خشک انداز پر ششدر رہ گیا۔ ہماری محبت، ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اور آئندہ ہمیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ابا کی پنشن، کاروبار میں نفع، عبید کے چیک اور حسن کی تنخواہ ہمارے لیے کافی ہے، احسان مت کرو۔ امی مر گئی ہے تمہاری ماں، آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ نافرمانی کے قصور بھی میں گنواؤں؟ وہ چیخ پڑی۔ وقار الحسن نے فون لے لیا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے بیٹا۔ ابو، اتوار کو نبیلہ کی منگنی ہے عمران سے، آنا چاہو تو آ جانا، ورنہ اس کے 2 بھائی ہیں۔ ابو کا لہجہ امی سے بھی زیادہ خشک تھا۔ وہ حیران تھا ایسا کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے کچھ اور پوچھتا، فون بند ہو گیا، اور اسے جانا ہی تھا۔ امی ابو کے لیے نہ صحیح نبیلہ کی خاطر جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اگر نگار اسے جل دے گئی، ایسی لڑکی پر اعتبار
کیا ہی کیوں تھا، ہمیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے؟ روشن آرا خاصے غصے میں تھی۔ آر یا پار، آنے دو برخوردار کو، اور اگر انہیں نہیں آنا تو میں خود اسمارہ کو ادھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ وقار الحسن بھی کم نہ تھے۔ نہیں آتا نہ آئے، نہیں ملتا نہ ملے، دو ٹوک فیصلہ تھا۔ اپنے نام نے ہاتھ دکھ کے پیچھے، اور کس کس کو دے گا دکھ؟ اخبار کھینچ کر سامنے کیا۔ آج کل گھر میں نبیلہ کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ انہی دنوں عبید اپنی ٹریننگ مکمل کر کے آ گیا۔ ثنا کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایسے میں اسمارہ نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھ لیا، کچن اور دوسرے کام۔ تبھی نبیلہ کی پھپھو کا فون آ گیا کہ منگنی کو چھوڑو، روشن آرا نکاح کر لیتے ہیں، 6 ماہ بعد شادی۔ نکاح؟ کچھ تذبذب سے عبید کو دیکھا۔ اچھا، میں آپ کے بھائی سے مشورہ کر کے فون کرتی ہوں۔ ارے مشورہ کیسا؟ وقار کی جرأت ہے کہ وہ انکار کرے؟ بہن کے لہجے میں بھائی کی محبت تھی۔ روشن آرا نہیں تھی۔ پھر بھی آپا، ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی۔ اور انہوں نے عبید سے بات کی۔ ثنا جا کر وقار الحسن کو بلا لائی، اور یوں نبیلہ کا اب نکاح ہو رہا تھا۔ شاپنگ کی نوعیت بدل گئی۔ زبردستی کے باوجود اسمارہ شاپنگ کے لیے تیار نہ ہوئی۔ تم جاؤ ثنا، اگر ہم دونوں چلے گئے تو گھر کون دیکھے گا؟ تمہیں اپنی شاپنگ نہیں کرنی، کیا پہنو گی تم؟ ثنا، اتنے کپڑے ہیں میرے پاس، بری کے بھی اور جہیز کے بھی، ان اسٹچ پڑے ہیں، ان میں سے کوئی دیکھ لوں گی، بے حد سرسری لہجے میں کہا۔ حد کرتی ہو تم، اتنے پرانے فیشن کے تقریباً سال ہونے والا ہے۔ اسمارہ نے کشن کور لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں بھی تو سیدھی سادی سی ہوں، کون سا اتنی فیشن پرست ہوں؟ تمہیں میری طرح ساڑی باندھنا ہے؟ سسرال میں یہ پہلا فنکشن ہے۔ ساڑی؟ مگر میں نے کبھی باندھی نہیں۔ اتنے کام ہوں گے، گھبرا گئی۔ میرے لیے سیدھی سادی شلوار قمیض ٹھیک ہے۔ بس ثنا نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ تم نے اور تمہارے صاحب نے بہت من مانی کر لی۔ اب اس گھر میں وہی ہوگا جو امی ابو اور ہم چاہیں گے، رعب سے کہا، اور ایک تلخ اور ترش حزن زدہ مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ تو ثنا ڈیئر، گھر میں ہوتا وہی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ ثنا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم ہم سے شوقی اور خفا ہو؟ نہیں تو سارے کشن صوفوں پر لگائے۔ اگر ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ازالہ بھی تو کر رہے ہیں۔ ثنا، اس کے آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے زبردستی اور مانگے کی خوشیاں نہیں چاہیے، مجھے اس گھر کے ایک کونے میں اپنے حال میں مست رہنے دو۔ میلے کشن کور اٹھائے اور باہر نکل گئی۔ ثنا بیٹھی رہ گئی۔ وہ اسمارہ کو غلط قرار نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی ہمت و حوصلہ تھا جو وہ چپ چاپ ہر زیادتی کو برداشت کر گئی، ورنہ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی کب کا رخت سفر باندھ چکی ہوتی۔ بلا شبہ اسمارہ ایک نفیس اور نائس لڑکی تھی، ایسے ہی تو اس کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ اسمارہ کے انکار کے باوجود اس کے لیے خوبصورت فیروزی کلر کی ساڑی لے آئی۔ یہ تم پہنو گی اور ہر حال میں پہنو گی۔ تیمور آتا ہے یا نہیں آتا اس کی فکر مت کرو، اپنے لیے جینا سیکھو، اور اگر تیمور آ جاتا ہے تو صرف اسے نظر انداز کرو بس۔ اسمارہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تیمور کو اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ وہ پچھلے دکھ میں مبتلا اسے بھولنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے ساتھ اچھا ہوا تھا یا برا، تیمور نے اب ساری عورتوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ بے وفا، ہرجائی، پاراسفت اور ڈال ڈال منڈلانے والی خود سر اور خود پسند عورت جو صرف اپنے مفاد اور خوشی کے لیے جیتی ہے۔ اس کا اعتماد تاراج ہو گیا تھا، اور اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ گھر تو اب اس کی منزل ٹھہرا تھا۔ یہاں سے نکل کر کہاں جاتی، اور اگر جانا ہوتا تو پھر یہاں پر آتی ہی کیوں؟ نکاح کی صبح معجزہ ہی ہو گیا۔ تیمور صبح صبح آ گیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ڈائننگ روم میں عبید اور احسن کی موجودگی میں ہلچل ہی رہتی تھی۔ احسن اس وقت نبیلہ کو چھیڑ رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ عبید خفا سی ثنا کی جانب متوجہ تھا۔ اسمارہ چائے لا رہی تھی۔ ٹیلی ویژن ہلکی آواز میں چل رہا تھا۔ جب السلام علیکم کی بردبار اور بھاری آواز پر سب چونک گئے۔ بیگ ہاتھ میں لیے دروازے پر تیمور تھا، اچھی خاصی ہموار فرینچ کٹ میں، آنکھوں میں سفید چشمہ لگا تھا، ماتھے پر لٹکی ہوئی بالوں کی ایک موٹی سی لٹ جسے اس نے ہاتھ سے اٹھا کر پیچھے کیا۔ عبید سے چھوٹا تھا مگر کئی سال بڑا لگ رہا تھا۔ تیمور آگے بڑھا اور پیچھے سے آ کر دم بخود دیکھتی ماں کے شانے پر جھکا اور انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ میں آ گیا ہوں امی، ان کے ہاتھ چومے اور پھر ابو کی جانب متوجہ ہوا، جنہوں نے باہیں پھیلا کر اسے آغوش میں لے لیا۔ عبید بے انتہا خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ نبیلہ، تیمور بھائی کہہ کر اس کی جانب بڑھی۔ ثنا بے یقینی مگر خوشائند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خیال آنے پر اسمارہ کو دیکھا جو تیزی سے کچن کی جانب لوٹ گئی تھی۔ گھبراہٹ، شرم یا گریز، ثنا ایک دم سے جج نہ کر پائی اور تیمور کی جانب متوجہ ہوئی جو مسکرا کر سب سے فردن فردن خیریت پوچھ رہا تھا۔ ہم سب تو ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیا حال ہے، کیسے ہو، اور یہ داڑھی کیوں رکھ لی؟ عبید اسے گلے ملتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تیمور مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیر کر رہ گیا داڑھی پر۔
روشن آرا اور وقار الحسن محبت سے دیکھ رہے تھے اور کچن سمیٹتے ہوئے اسمارا کے وجود میں خالی پن بڑھ رہا تھا۔ یوں احساس ہو رہا تھا کہ جذبے و احساسات پر اوس پڑ گئی ہو۔ دھیرے دھیرے برتن دھوتے ہوئے خود کو مضبوط کیا، سمجھایا، تمہیں نہیں تو ہمیں بھی پرواہ نہیں۔ شام کو نکاح کی تقریب بہت شاندار رہی، زبردستی ہی صحیح۔ ثنا نے اسے ساڑی باندھ کر اس کا زبردست میک اپ کیا، اندر سے بوکھلائی خود کو سنجیدہ اور خوش ظاہر کر رہی تھی۔ توبہ ہے بھئی، ثنا اس کا گریسفل سا انداز دیکھ کر شرارت سے ہنسی۔ تم لوگ چھوٹے ہو مگر کس قدر بڑا ظاہر کر رہے ہو خود کو۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی۔ اور سنو، چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ یار سنگھار تمہارا حق ہے۔ ہاں، شرارت سے اس کے آویزے درست کیے، گریز اپنا سکتی ہو۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ کون ہے؟ اس کے گلے میں نیکلس ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ بھابھی، امی بلا رہی ہیں، تیمور تھا۔ آ جاؤ۔ تیمور شرارت سے چٹکی لی۔ کیا مانگ رہی ہیں امی؟ تیمور اندر آ گیا۔ آنٹی رخسانہ اور انکل حسام آئے ہیں، انہیں کچھ سرو کریں۔ بھاری لب و لہجے کے ساتھ ثنا اور اس کے پہلو میں کھڑی اسمارا کو دیکھا، جس نے اسے دیکھ کر رخ بدل لیا تھا۔ تاہم قداور آئینے میں اس کا روپ نظر آ رہا تھا۔ نگاہ چرا لی۔ آئیں بیٹھے۔ نہیں میں چلوں، مہمان آنے والے ہیں۔ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ میں بھی ان تلوں سے تیل نکلوا کر رہوں گی، عزم سے کہا اور ایک نگاہ اپنے سراپے پر ڈال کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلنے لگی تو پر محبت انداز میں عبید اندر داخل ہوا۔ ثنا کی شاکنگ پنک ساڑی، چمکدار میک اپ اور میچنگ جیولری سے سجا حسن دیکھ کر لمحہ بھر کو مبہوت ہوا۔ ہونٹ سیٹی کے انداز میں کھلے۔ آپ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، میں نے کپڑے وغیرہ سب نکال دیے ہیں۔ ثنا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر شرارت سے باہر نکلنے لگی۔ یار، عبید نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ثنا پزل سی ہو گئی۔ اسمارا گھبرا کر باہر نکل گئی۔ پلیز عبید، دیکھ لیا کرے نا۔ کیا؟ دیکھ تو رہا ہوں تمہارا حسین روپ، جو صرف اور صرف… عبید جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اسمارا تیز تیز قدموں سے دور ہو گئی۔ اتنی نوک سک سے تیار عبید بھائی اور ثنا کے انداز، تیمور کا فرار، اس کا دل خواہ مخواہ دھڑک رہا تھا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر لان کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر مختل حواس کو کنٹرول کیا۔ یا اللہ، سینے پر ہاتھ رکھا۔ اے دل، دھیرج، کچھ جذبے، کچھ احساسات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ دل کو ٹین ایج کی سمت سے نکال کر باہر کرو۔ دوسرا ہاتھ ستون پر رکھا اور گیٹ کے پاس کھڑے تیمور نے احسن کو دیکھنے کے لیے سر گھمایا۔ نگاہ اس کے سراپے سے الجھ گئی۔ کچھ الجھی، کچھ پریشان پیشمان آنکھیں مسلتی آنچل سے چہرہ صاف کرتی، خواہ مخواہ ہی نگاہ ٹھہری، خود کو سنبھال کر پلٹ گئی۔ تیمور لان کے ارینجمنٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نکاح کی تقریب بخیر و خوبی انجام پائی۔ شادی 6 ماہ بعد رکھی گئی۔ رات کو وہ تیمور کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی چینج کر کے کمرے سے نکل گئی۔ رات گئے تک کچن میں مصروف رہی، پھر نبیلہ کے کمرے میں آئی اور اس سے باتیں کرتے کرتے سو گئی، اور صبح نبیلہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر ثنا نے سر پیٹ لیا۔ کمعقل لڑکی، شام سہانی، رات مستانی دونوں ہی ضائع کر دی۔ نگاہ چرا کر ناشتہ بنانے لگی۔ باہمی اتفاق رائے سے تمام تر ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ مائنڈ اٹ، ہمارے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے، ناپسندیدگی ہے۔ انہیں لڑکیوں کی کوئی ادا اچھی نہیں لگتی۔ چوڑیاں، مہندی، ہار سنگھار اور خود لڑکی۔ ہمارے درمیان رشتہ دوسروں کے حوالے سے ہے، اور میں دوسروں کے ساتھ اور وہ غیروں کے ساتھ بہت خوش، مطمئن اور آسودہ ہیں۔ مسکرا کر مضبوط لہجے میں بات ختم کی، اور ثنا کا دل چاہا اپنا اور اس کا سر ایک ساتھ پیٹ ڈالے۔ ایک احمق اعظم ہے ہی تو دوسرے کو پاگل عظیم بننے کا کیا شوق ہے؟ اسمارا، میں تم دونوں ہی محبت میں باہمی رفاقت اور سلوک پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کی ضرورت ہو۔ ثنا مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کی ایسی ہر کوشش فضول ہے۔ انہوں نے اگر روگ و شوق پالا ہوا ہے تو میں بھی آنا پسند اور خوددار ہوں، بھکاری نہیں، دو ٹوک انداز میں کہا اور باہر نکل گئی۔ ہائے اللہ، ایک کو قسمیں وعدے دے کر بلایا، دوسرا پٹری سے اتر رہا ہے، مگر میرا نام بھی ثنا ہے، کیسے ملن ہار پہناتی ہوں۔ عزم و ارادے سے سوچا اور اوون جلانے لگی۔ میرا کیا درا ہے تو میں ہی اس نیا کو پار لگاؤں گی۔ تیمور، کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ ماں تیمور سے پوچھ رہی تھی۔ ہفتہ بھر کے لیے، جانتی ہیں کہ چھٹیاں مشکل سے ملتی ہیں۔ جانتی ہوں، اتنی مشکل سے بھی نہیں ملتی جتنی مشکل آپ بنا دیتے ہیں۔ 7 ماہ میں 1 ہفتے کی چھٹی نہیں۔ ہاں، انسان نہ لینا چاہے تو اور بات ہے۔ عبید کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ زمینی انداز تیمور دیکھ کر رہ گیا۔ تیمور، یہاں کیوں ٹرانسفر نہیں کروا لیتے؟ ٹرانسفر روز روز تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، ادھر سے ہی تو گیا ہوں۔ درخواست میں اپنی مجبوری بتاؤ یا پھر اپنی فیملی کو بھی ادھر ہی لے جاؤ۔ ثنا کے ٹوکا دینے پر عبید مطلب پر آیا۔ تیمور چپ ہو کر ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ظاہر ہے شادی تمہاری ہوئی ہے، امی ابو کی تو نہیں کر دی کہ تمہاری بیگم کو سنبھالیں۔ اپنا فرض خود ہی ادا کرو۔ امی ابو کی خدمت کے لیے بھی تو کسی کو ہونا چاہیے نا، اگر میں نہیں تو میری بیوی ہی صحیح۔ ان کی طرف دیکھا اور ثنا گھور کر رہ گئی۔ کتنے پتے کی بات کی تھی اس نے؟
تیمور، بیویاں محبت سے خدمت گزار بنتی ہیں، زبردستی کی جائے تو باغی ہو جاتی ہے۔ اسمارا بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی قدر کرو، عبید نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ یہ قدر ہی تو ہے کہ وہ میرے گھر میں رہ رہی ہے، تیکھے ابرو سے دیکھا۔ اور یہ شادی امی کی خواہش ہے، میری ضرورت نہیں۔ اور یہ اس کا جرم تو نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی توجہ اور محبت سے محروم رہے۔ ثنا نے طاق کر حملہ کیا۔ تیمور چپ ہو گیا۔ فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، ایک دم سے اٹھا اور بھائی بابج کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ عبید، ثنا کو غصہ آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں تیمور کی حرکتیں، کیا چاہتا ہے؟ اگر ایک اچھی لڑکی نے اس کا گھر بسا دیا ہے تو سزا ہے اس کے لیے یا یہ میرا جرم ہے؟ عبید گہری سوچ میں غرق تھا۔ سمجھائیں اسے ورنہ میں آپ کے خاموش نہیں رہوں گی۔ ثنا کھول رہی تھی اور چائے لے کر آتی اسمارا بے پاؤں پلٹ گئی۔ کچن میں نبیلہ کھڑی تھی۔ نبیلہ، یہ چائے عبید بھائی کو دے آؤ، میں ابو کو دودھ اور دوا دے دیتی ہوں۔ ان دنوں نبیلہ اپنی دھن اپنی سرگوشی میں تھی۔ اسمارا کے چہرے پر غور کیا اور نہ اس کے ستے ہوئے انداز پر توجہ دی۔ چائے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کیوں کیوں ثنا، مجھے تم اتنی ڈگریڈ کر رہی ہو، میری عزت نفس مجروح کر رہی ہو۔ مجھے اس شخص سے کچھ نہیں لینا جو اپنا سب کچھ دور کر کے اب روک پال رہا ہو۔ میں شاید اس شخص کی رفاقت میں خوش نہ رہ سکوں۔ بے ساختہ سنک کے نلکے کے آگے جھک گئی، آنکھوں پر چھینٹے مار کر پلٹی اور پھر پلٹ کر اوون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ فریج کے پاس تیمور کھڑا پانی پی رہا تھا، اسے نگاہوں کی زد میں لیے اسمارا کا دل دکھ سے بوجھل ہونے لگا۔ بے حس، خود غرض اور خود پسند۔ کپ میں دودھ ڈال کر پلیٹ ڈھکی اور توجہ دیے بغیر باہر نکل گئی۔ اس کا بھیگا چہرہ، متورم پلکیں تیمور سے چھپی نہ رہ سکی۔ میاں بیوی کی محبت کی تجدید میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سوائے انا خودداری، خود پرستی کے۔ محبت کی ایک نگاہ خوشبو کا محبت بھرا لمس، یا پھر ہاتھ تھام کر مضبوط گرفت کوئی چھڑا نہ سکے۔ خوبصورت سا جذبہ سارے ملال دھو ڈالتا ہے، بات سچے دل اور جذبے کی ہے۔ اور تیمور شاید ایسا چاہتا ہی نہیں تھا، ورنہ کسی شوہر کے لیے بیوی کا سجا رہنا، روپ بھرپور ہار سنگار اگنور کرنے کی طبیعت نہیں رکھتا۔ مگر تیمور کسی ہار سنگار، کسی ٹکراؤ، کسی چیز کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ خود کو کیوں گرا کر محبت حاصل کر لے؟ نہیں، قطعی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی ذات اتنی ارزاں ہے اور نہ ہلکی، اور نہ اس کے جذبے اتنے سستے۔ امی، میں صبح جا رہا ہوں، رات کو دھیرے سے ماں سے کہا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ انشاءاللہ اب ہر ماہ آیا کروں گا، تسلی دی۔ روشن آرا اس سے دیکھے گئی اور وہ ماں کے یوں دیکھنے پر خائف سا ہو رہا تھا۔ جا رہے ہو تو جاؤ، مگر اپنی ذمہ داری، اپنی بیگم کو ساتھ لے کر جاؤ۔ میری خدمت کے لیے بہت لوگ ہیں یہاں۔ امی، فی الحال میں اسے نہیں لے جا سکتا، فیملی کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تم وہاں فلیٹ لے کر رہ رہے ہو تو کرایہ 5 لڑکے شیئر کر رہے ہیں، انہیں دیکھا تو شادی کیوں کی تھی آخر؟ زج ہو گئی۔ آپ کا زور اور بھابھی کی زبردستی تو ہماری خاطر ہی نبھاؤ، بچی پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنے بدظن ہو گئے ہو؟ زندگی کا ہر فیصلہ تمہارا اپنا تھا، وہ غلط ہوا تو ہمارا کیا دوش ہے کہ تم ترک دنیا کر بیٹھے ہو؟ اب اگر ہمارے کہنے پر احسان عظیم کر ہی دیا ہے تو نبھاؤ۔ کیا کمی ہے بچی میں؟ خوبصورت، خوبصیرت، سگھڑ، سلیقہ، شعر، قابل، اس فتنے سے لاکھ درجے بہتر ہے جس کا سوگ تم منا رہے ہو۔ اچھی طرح سے اس کا کان کھینچ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے امی۔ پھر کیسی بات ہے؟ کیا دوش ہے اس کا؟ وہ پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی ہے، مظلوم اور حساس۔ اس پر مزید ظلم، اور اگر تم دنیا کی تمام لڑکیوں کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہو تو یہ بھی زیادتی ہے۔ امی پلیز مت کہو مجھے امی۔ منہ پھیر لیا۔ فیصلہ کر کے جاؤ۔ کیسا فیصلہ؟ حیران ہوا۔ اسمارا کو لے جانے کا اپنے ساتھ۔ امی، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ میں آئندہ لے جاؤں گا، وہاں نہیں رکھ سکتا، جا کر انتظام کرتا ہوں دوسرا۔ ماں کو بہلایا۔ امی باہر کھڑی ثنا سب سنتی اندر آ گئی۔ امی، یہ جھوٹ بول کر جا رہا ہے۔ تیمور جو ماں کو مطمئن کر رہا تھا چونک گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ کو بہلا رہا ہے، ورنہ ایک ہفتے سے یہ اپنے کمرے اور اسمارا نبیلہ کے کمرے میں سو رہی ہے، اس نے انکشاف کیا۔ تیمور نے سر ہاتھوں میں تھام لیا اور روشن آرا ہکا بکا رہ گئی۔ یہ نبھائے گا کول جو اسے اہمیت ہی نہیں دے رہا؟ کیا جرم ہے ہم سب لوگوں کا؟ اب وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہارا گھر بسایا ایک اچھی لڑکی سے اور تم اسے نفرت کی مار مار رہے ہو۔ یاد رکھنا تیمور، خدا بھی تمہیں اس زیادتی پر معاف نہیں کرے گا۔ روشن آرا تعصب و ملال سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تیمور؟ امی، میں اگلی بار لے جاؤں گا، پھر ذرا کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اسے ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ٹرانسفر یہاں کرواؤ۔ امی، یہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔ سب کچھ ممکن ہے، تم بے فکر رہو۔ جانے کے اس خیال سے مطمئن ہو گئی امی، پر سارے پول کھول کر ثنا مطمئن ہو گئی۔ تیمور، خدا بھی بلا وجہ کی زیادتی کو پسند نہیں کرتا، جو اچھا ہے اس کے حق میں اچھا ہی رہنا چاہیے۔ زندگی میں غم، خوشی، حادثات سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں بیٹا، یہ جذبے منزل ہوتے ہیں، نہ ٹھہراؤ، بس گر سفر ہوتے ہیں، ماضی کا حصہ، تاکہ حال کو اس کی روشنی میں بہتر بنایا جائے اور زندگی سے خوشیوں کو کشید کیا جائے۔ تمہاری تنہا اور ویران زندگی مجھے بہت دکھی کرتی ہے۔ تو بہو کا اداس چہرہ
گیا، حزن میں مبتلا کرتا ہے۔ مجھے ملال رہتا ہے شاید ایک بار پھر اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تیمور کو سمجھاتے ہوئے لمحہ بھر کو ٹھہری۔ وہ بہت باادب بچی ہے، اپنے لیے، اپنے حق کے لیے ایک لفظ نہیں کہے گی، اسے اپنے لیے لڑنا نہیں آتا، قصور نہ ہوگا تو بھی خاموش رہے گی۔ اس کے ساتھ زیادتی مت کرنا تیمور، تمہیں میری قسم۔ روشن آرا نے دھیرے سے ہاتھ جوڑے اور تیمور نے تڑپ کر ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ اولاد جوان ہو تو مائیں ایسے ہی مجبور ہو جاتی ہیں۔ اپنی نم پلکوں کو آنچل سے صاف کیا اور تیمور نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی بھی مجبوری تھی، وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو ٹھوکر کھا کر، اور وہ بھی محبت میں۔ وہ سنبھلا ہی نہیں۔ دنیا کی ساری عورتوں پر سے اس کا اعتبار محبت ختم ہو گیا تھا۔ اسمارا سے کیسے زبردستی محبت کا رشتہ استوار کرتا؟ اس کا دل گویا خالی کوزہ تھا، اس کے احساسات اس معاملے میں ختم ہو چکے تھے۔ امی کا اصرار، بھابھی کا تقاضا، بھائی کا لیکچر، وہ اپنے دل کا کیا کرتا؟ سیلف نازک کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ رات گئے لان میں ٹہلتے ہوئے تیمور سوچ رہا تھا، خود سے الجھا سوال کرتا، امی کے نازیانہ انداز کی روشنی میں خود کو سمجھاتا۔ دل کا گوشہ ہنوز خالی تھا۔ صبح 11 بجے وہ جانے کے لیے نکل رہا تھا تو خود بھی اداس سا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی باہر تیز بیل بجی اور احسن حواس باختہ سا اندر آ گیا۔ اس وقت وہ امی ابو سے پیار لے رہا تھا۔ کیا ہوا احسن؟ امی وہ باہر آئی ہیں۔ تذبذب سے تیمور کو دیکھا۔ کون؟ تیمور اس کے انداز پر چونکا۔ وہ زین کی والدہ ہیں۔ سب چونک گئے۔ اسے کیا کام ہے اب؟ تیکھے ابرو تن گئے روشن آرا کے۔ وہ تیمور بھائی کو بلا رہی ہیں۔ کیوں؟ تیمور بھی چونک گیا۔ معلوم نہیں۔ تیمور نے امی ابو ثنا کی جانب دیکھا اور پھر جانے کیا سوچ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ کوریڈور، لان اور پھر روش عبور کر کے گیٹ پر پہنچا اور گیٹ وا کر دیا۔ سامنے وائٹ گاڑی میں نگار بیٹھی تھی، اس کے پہلو میں اس کا بیٹا زین، جو اسے دیکھتے ہی پاپا پاپا کہہ کر باہر آ گیا۔ تیمور نے بے اختیار جھک کر اسے گود میں لے کر پیار کیا۔ زین نے اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ نگار آنکھوں پر گلاسز لگائے نیچے اتر آئی۔ میں زین کو چھوڑنے آئی ہوں تیمور، اسے تم رکھ لو، تمہارے پاس اس کی تربیت بہت اچھی ہو جائے گی۔ سفید دھوپ اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ ناپسندیدہ اور زبردستی کے رشتوں کے ساتھ شاید یوں ہی ہوتا ہے، اور جو لوگ خود غرض اور خود پسند ہوتے ہیں ان کے ساتھ ضرور یہ ہونا چاہیے۔ اداس لہجے میں دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، میں تمہاری محبت تھی، تمہاری قدر نہیں کی اور اپنی محبت کے لیے بھاگتی تمہیں چھوڑ گئی تو میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ محبت کے پیچھے جتنا بھاگے یہ خوار کرتی ہے، ملول و اداس رکھتی ہے۔ جس کے لیے تمہیں چھوڑا وہی مجھے چھوڑ گیا۔ اب ابو جہاں میری شادی کر رہے ہیں انہیں میری ضرورت ہے، زین کی نہیں۔ دھیرے سے تیمور کی گود میں چڑھے زین کا ہاتھ تھام لیا۔ ابو زین کو رکھ لیں گے مگر یہ تمہارے پاس زیادہ محفوظ ہوگا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ تیمور دم بخود تھا۔ اس سارے کھیل میں خسارہ بچوں کا نصیب بنتا ہے۔ اسے میرے بارے میں یہی بتانا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ اس کے آنسو رخساروں پر ضبط کے باوجود پھسل گئے۔ زین کو پیار کیا اور پلٹ کر گاڑی میں جا بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی۔ تیمور سناٹے کسی کیفیت میں کھڑا رہ گیا۔ محبت ایسے بھی پامال ہوتی ہے۔ محبت یوں ہی اداس رکھتی ہے۔ اس جانے والی کٹھور لڑکی سے کتنی شدید اور ٹوٹ کر محبت کی تھی، اس کی محبت کبھی اس کے دل پر اثر نہ ہوا۔ کیسے وہ دل کو توڑ کر اس کے جذبوں کو روند کر چلی گئی، یوں کہ اسے بددعا بھی نہ دے سکا۔ محبت تو جذبوں سے مشروط ہوتی ہے، وہ کیسے بددعا دے سکتا تھا؟ جانے کیسی محبت تھی نگار کے لیے۔ دل ٹوٹنے کے باوجود ایک نرم گوشہ اس کے لیے آباد تھا۔ زین اس کے کالر سے کھیل رہا تھا، دھیرے سے اس کا رخسار چوم لیا، آنکھیں بھیگنے کو تھی۔ تیمور بھائی، گیٹ پر احسن کھڑا تھا۔ کیا ہوا یہ زین؟ ہاں پلٹ کر اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا اور زین کو سنبھالتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ ارے زین خیریت؟ روشن آرا چونکی۔ ارے میرا پوتا، میرا یار، میرا دوست۔ وقار الحسن خوش ہو کر آگے بڑھے۔ عبید اور ثنا کا رد عمل خاموش تھا۔ کون چھوڑ کر گیا ہے؟ نگار۔ زین کو باپ کی گود میں دیا، ہمیشہ کے لیے، دھیرے سے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سر اٹھا کر دادا پوتے کو دیکھا۔ ارے بڑا ترا تھا، تنتنا تھا، بیٹا میرا ہے، میں پالوں گی۔ کہاں گئی اولاد کی محبت؟ امی پلیز، میری اولاد ہے، یہ میں بہتر پال سکتا ہوں۔ اس وقت چھوٹا تھا، کم عمر تھا، ماں کی ضرورت تھی اسے۔ اب سمجھدار ہے، میرے خیال میں رہ لے گا۔ آپ اور ذمہ داری؟ نہ بابا نہ، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں دم خم نہیں ہے کہ بچوں کو پالوں پوسوں، ان کے پیچھے بھاگوں۔ میرا بلڈ پریشر پہلے ہی تم لوگوں نے ہائی کر رکھا ہے۔ تیمور انہیں دیکھ کر رہ گیا، جانتا تھا ناراض ہیں، خفا ہیں۔ وہ اسمارا کو کوئی حق، کوئی اہمیت دیے بغیر جا رہا ہے، مگر ارے میں جو ہوں اسے سنبھالنے والا۔ جا بیٹا جا، آرام سے جا، یہ میرا پوتا، میرا بیٹا، میرا ننھا تیمور ہے جو دوبارہ سے جوان کرے گا۔ کیوں بیٹا؟ دادا نے زین کو باہوں میں بھیج لیا اور وہ ٹکر ٹکر سب کی صورت دیکھ رہا تھا۔ تیمور نے تشکر آمیز انداز میں باپ کو دیکھا۔ وہ اس کے تفکر، اس کی پرابلم کو جان گئے تھے اور وہ اسے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ دل کو اطمینان بھی تھا کہ بے شک
امی اس وقت خود غرض اور خفا ہو رہی تھی، مگر ان کا خون تھا، دیکھ بھال کر ہی لیں گی۔ رہی بات اسمارا کی، لمحے بھر کو سوچا بھی تھا کہ اس سے گزارش کرے کہ زین کا خیال کرے، مگر دل ہی دل میں یہ سوچ کر خفیف و خجل سا ہو گیا، اسے دیا ہی کیا تھا کہ اپنی غرض کے لیے تقاضا کرتا۔ ثنا بھابھی تو سب سے زیادہ خفا تھی، ان سے کچھ کہنا ہی عبث تھا، سو چپ چاپ شام ڈھلے وہ اپنے شہر لوٹ گیا۔ یہ لو سنبھالو ایک اور ذمہ داری، ثنا نے غصے سے زین کو اسمارا کے سامنے کیا، اور وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جو لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، زمانہ ان پر ایسے ستم ڈھاتا ہے۔ امی نے تو صاف کہہ دیا ہے ہم سے نہیں ہوتی خدمت، ابو کھیل سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں، باقی دیکھ بھال۔ نبیلہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہے، مجھے عبید کے کام بہت ہیں، رہی تم، یہ تمہاری ذمہ داری بن جائے گا۔ اس کا دل لہو لہو ہونے لگا، دھیرے سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ثنا دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر زین کو قریب کر لیا۔ انسان دوسروں کے لیے تو اس زندگی میں جیتا ہے۔ زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بچے تو بہت معصوم فرشتہ ہوتے ہیں، ان سے کیا کدورت رکھنا۔ ہاں اب بن جاؤ ماں۔ ماں، عورت تو ہوتی ہی پیدائشی ماں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثنا کا لہجہ چٹک گیا، ایسے خود غرض کینہ فطرت لوگوں کے کام آنے کی اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ ایک حق تو وہ دے نہیں سکا، کم ظرف۔ ثنا کو بے حد غصہ تھا۔ پلیز ثنا، میں نے کہا نا مجھے مانگے کی خوشیاں نہیں چاہیے، بھگتو پھر۔ ثنا جل گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جھک کر زین کا ہاتھ تھام لیا۔ زین، وہ دھیرے سے بولی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پریپ 2۔ اچھا، اور کیا کیا کھیلتے ہو؟ بال سوارے۔ مجھے فٹ بال اچھا لگتا ہے، مگر میرے پاس بڑی والی بال ہی نہیں۔ او ہو، اتنی معصومیت بھرے لہجے میں کہا کہ اس پر پیار آ گیا۔ ثنا کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے فون کرو، جل کر کھڑی ہوئی، اور کہو کہ لے جاؤ اسے، میں خود غرض انسان کی اولاد کو نہیں پال سکتی۔ ثنا پاؤں پٹک کر باہر جانے لگی۔ پھر کیا ہوگا؟ سر اٹھا کر جاتی ہوئی ثنا کو دیکھا، وہ اپنے بچے کی خاطر ترس بھیک محبت کی چند بوندیں، اور مجھے ایسی سوغات نہیں چاہیے، بے غرض بے لوث محبت چاہتی ہوں میں۔ ثنا نے دروازے میں کھڑے کھڑے پلٹ کر اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھا۔ اتنا تو میرا حق ہے نا، میرا کہ مجھے پاکیزہ پرخلوص محبت ملے، مجھے میرے حق سے کوئی دستبردار نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں ملتی تو نہ ملے، کیوں زین؟ مسکرائی۔ اپنوں کا خلوص اور اپنوں کی چاہت تو ہے۔ ثنا پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اسمارا زین کی جانب متوجہ ہو گئی۔ رات کو وہ دادا کے پاس سویا، صبح ڈائننگ ٹیبل پر اسمارا کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، میں نے یہ والی آنٹی سے ناشتہ کرنا ہے۔ اسمارا نے اٹھ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور روشن آرا ترحم نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ پوتا تیمور کا خون انہیں بھی پیارا تھا، مگر سر جھکا لیا۔ گزرتے دنوں میں اسمارا کی مصروفیت میں اضافہ ہو گیا، ویسے بھی وہ مصروف اور ہمہ وقت حرکت میں رہنے والی لڑکی تھی۔ قریبی اکیڈمی میں اس نے بطور ہینڈی کرافٹ ٹیچر جاب کر لی۔ وقار الحسن نے بھی جانے کیا سوچ کر اجازت دے دی۔ روشن آرا ناراض ہوئی کہ اجازت کیوں دی، بہو ہم پر باری ہے کیا؟ نہیں روشن آرا، میں نے بیٹے کی خود غرضی کی وجہ سے اسے اجازت دی ہے، جانے تیمور کیا سوچے بیٹھا ہے، بہو کے پاؤں مضبوط ہو جائیں، جانتی ہو نا اولاد اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ کچھ سوچتا ہوا تھا، وہ تیمور سے سخت خفا تھیں، اس نے ان کی لاج بھی نہ رکھی تھی۔ اکیڈمی سے آ کر وہ زین کو وقت دیتی، عصر کی نماز کے بعد کچن اور باقی گھر والوں کی فرمائشیں، ان کا خیال و دھیان، ثنا سے گپ شپ۔ ثنا کی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بڑے نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ تیمور کا فون آتا، امی سے ابو سے بات کرتا، زین سے باتیں کرتا، عبید صاف منع کر دیتا، مجھے بات نہیں کرنی۔ زین اس گھر میں آ کر بہت خوش اور مطمئن تھا، ایک بار بھی اس نے ماں کو یاد نہیں کیا تھا، شاید اس کی برین واشنگ کر کے بھیجا گیا تھا، یا پھر وقار الحسن کے بعد اسمارا کی توجہ کا مرکز تھا۔ اسے اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا، پڑھانے ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری بھی اسمارا کی تھی۔ زین سے اسے بے غرض محبت تھی، بچہ تھا اور بچے سے کیا کدورت رکھنا، اور وہ تو تھا ہی اتنا معصوم پیارا، خود بخود پیار کرواتا تھا۔ ماں سے محروم، باپ دور، خود بخود ہی وہ قریب ہو گئی تھی۔ آج کل نبیلہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، پھر روزے شروع ہو جاتے۔ انہی دنوں اتفاقاً ایسا ہوا کہ تیمور الحسن بڑا سا بیگ تھامے آ گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب اس نے یہ بتایا کہ اس کا ٹرانسفر دوبارہ یہاں کی برانچ میں ہو گیا ہے۔ زین بابا کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا، روشن آرا سجدہ شکر بجا لائی، اب شاید تیمور کا کٹھور دل نرم ہو جائے۔ ثنا کی آج کل اتنی مصروفیات تھی کہ اس نے بھی اسمارا کو سمجھانا چھوڑ دیا تھا، جب سے اس نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا تھا۔ زین کو صبح وین لینے آتی تھی، ساتھ ہی اسمارا بھی اسے وین میں بٹھا کر اپنی اکیڈمی کے لیے نکل جاتی، واپسی پر زین کی وین میں ہی آتی تھی۔ راستہ وہی تھا، اور پہلے ہی دن اسمارا کو تیار ہو کر جاتے دیکھ کر تیمور حیران ہوا۔ یہ کہاں گئی ہے؟ تم کون ہوتے ہو برخوردار پوچھنے والے؟ وقار الحسن نے پلٹ کر پوچھا۔ جی، وہ اس جواب پر گڑبڑا گیا، وہ تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تو تمہیں کیا؟ اس کے خرچے ہیں، خواہشات ہیں، جیتا جاگتا وجود ہے، ہنر مند لڑکی ہے، وہ جاب کر کے اپنا بوجھ اٹھا رہی ہے۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور حیران رہ گیا۔ مگر تیمور، تمہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں جب تم نے اس کے حقوق تسلیم نہیں کیے۔ اس دو ٹوک جواب پر تیمور ششدر رہ گیا۔ مگر میں آپ کو پابندی سے پیسے بھیجتا رہا ہوں۔ ہاں، مگر وہ ہمارے لیے تھے، تمہاری بہن کے جہیز کے لیے تھے۔ تم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کچھ پیسے اسے دے دینا۔ ان کا انداز خشک تھا، اب انہیں گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا تھا۔ وہ تو تمہارے بچے کی گورننس بنی ہوئی ہے، اس کا خیال دھیان، تربیت، تعلیم، ہوم ورک، اس نے اس چیز کے پیسے نہیں لیے۔ تاک کر ایک اور تیر پھینکا۔ ابو، وہ باپ کے انداز پر تحیر زدہ تھا۔ اس سے پہلے امی باز پرس کرتی تھی، اسمارہ کے وجود کا احساس دلاتی تھی، ثنا بھابھی تھی جو اس پر توجہ دینے کے لیے کہتی تھی۔ ابو نے کبھی نہیں کہا۔ اب مقام حیرت ہی تھا، دونوں خاموش تھی اور ابو بول رہے تھے۔ ابو، وہ اس گھر کی فرد ہے، برخوردار۔ ہر فرد کے گھر میں کچھ حقوق ہوتے ہیں، اہمیت ہوتی ہے۔ تم کس ناطے سے اسے فرد گردانتے ہو؟ ہر فرد کے کچھ حقوق و فرائض ہیں، تم نے اسے کیا حق دیا ہے؟ ابو، وہ ایک طرح سے اس کی ماں بھی تو ہے۔ نہیں، ہاتھ اٹھا کر بردباری سے اسے ٹوک دیا۔ جب وہ تمہاری بیوی نہیں بنی تو ماں کیسی؟ تیمور، تیمور کا سر جھک گیا۔ انسان کو اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی دو اور لو کے اصول پر گامزن ہوتی ہے۔ اس گھر پر اس کا احسان ہے، وہ اپنے حق سے محروم ہوتے ہوئے اس گھر کا آدھا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ ہم دو بوڑھے لوگوں کا خیال و دھیان، ہمارے پوتے کا احساس، اس گھر کا خیال و دھیان، مہمانداری، بے غرض محبت نثار کرتی ہے۔ اور بغور تیمور کا جائزہ لیا، اور وہ جوان ہے، اپنے لیے کسی کا انتخاب کر لیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اب وقار الحسن اپنی کرسی کھسکا کر چنبیلی کی باڑ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ کیا وہ ایسی ہے؟ تیمور، تم اسے کتنا جانتے ہو؟ وہ کیسی ہے؟ کیوں کر ہے؟ دل سرزنش کر رہا تھا۔ تیمور، وہ ابو کی آواز پر چونک گیا۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے، برخوردار۔ جانے کیا جتانا چاہ رہے تھے؟ سوچیں اس کے اندر اترنے لگیں۔ گزرتے دنوں میں بہت کچھ واضح ہو گیا۔ زین مکمل طور پر اسمارہ کی ذمہ داری تھا۔ ابو صرف لاڈ اٹھاتے تھے، امی پیار کرتی تھی، نبیلہ جہیز کی پیکنگ میں مصروف، اور زین صرف آنٹی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ آنٹی یہ، آنٹی وہ، آنٹی اچھی، آنٹی بہت اچھی۔ اسمارہ کا قیام نبیلہ کے کمرے میں تھا، اس نے اپنی چیزیں بھی منتقل کر لی تھیں، اور تیمور ہر چیز نوٹ کر رہا تھا۔ اسمارہ کی مصروفیت، اس کی ذمہ داری اور احساس۔ انہی دنوں ثنا نے ایک ننھے منھے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مٹھائیاں بانٹی گئی۔ اسمارہ گھر کے ساتھ ساتھ اسپتال میں بھی مصروف ہو گئی۔ اس کا سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی لڑکی اتنی بے غرض بے لوث ہو سکتی ہے؟ تیمور سوچتا۔ جبکہ نگار، ہاں ہو سکتی ہے تیمور الحسن، اگر وہ نگار نہ ہو۔ نگار کے آئینے میں کسی کا پیکر مت تراشو۔ نگار سے تمہیں رنگین محبت ہوئی ہے، کچے رنگوں والی محبت، اور محبت تمہیں تھی، اسے نہیں۔ جب اسے نہیں تھی تو اس گھر کے گوشوں سے محبت کیسے کرتی؟ اس کی محبت تو کچھ اور تھی۔ دل آئینہ دکھا رہا تھا، تمہیں اس کے چہرے سے محبت ہوئی تھی، اور محبت چہروں سے ماورا ہے۔ اسی پل تیمور کی ذات کے آئینے میں نگار کی محبت کا چہرہ دھندلا گیا، اور آہستہ آہستہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چہرہ ذات کے آئینے میں ابھرا، محبت کا بے ریا بے غرض چہرہ، اور تیمور چونک گیا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، دل مسکرایا، اور اس چور لمحے پر تیمور خود بھی مسکرایا۔ ثنا اسپتال سے گھر آ گئی۔ پورا گھر آج کل اسمارہ کی ذمہ داری تھا، اور وہ یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہی تھی، بنا ماتھے پر شکن ڈالے۔ آج کل تو اس نے چھٹیاں لے رکھی تھی۔ تبھی پھپھو نبیلہ کی تاریخ لینے آ گئی۔ عماد امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ رمضان سے پہلے وہ یہ فریضہ ادا کر دینا چاہتی تھی۔ رمضان سے 15 دن پہلے کی تاریخ رکھی گئی، اور گھر کی چہل پہل میں اضافہ ہو گیا۔ اسمارہ سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ بیوی تھی اس کی، مگر جھجک مائل بکرم تھی۔ پھر اس کی مصروفیت، ابھی ابو کے کمرے میں تو ابھی نبیلہ کے ساتھ، اور ابھی کچن میں۔ تو تیمور نے زین کو اعلیٰ کار بنایا۔ آنٹی آپ کو پاپا بلا رہے ہیں۔ زین کچن میں سر پر کھڑا تھا، اور وہ یوں اچھلی تھی گویا بچھو نے ڈانک مارا ہو۔ چلے نا، بازو تھام لیا۔ کیوں؟ بس اسمارہ ڈیئر، اب کیوں اور کیوں کر کے سوال مت کرو۔ محبت کے بادل برسنے کو ہے۔ میں کچھ دنوں سے اس کا رویہ اور نگاہیں نوٹ کر رہی ہوں۔ ثنا نے انکشاف کیا، جو بہت دیر سے کچن میں آئی تھی۔ جب وہ جھک رہا تھا تو تم بھی سمٹ جاؤ۔ میں خوش فہمیاں نہیں پالتی ثنا۔ اب کیوں؟ چلیں آنٹی، زین نے بازو کھینچا۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ نرمی سے بازو چھڑایا، اور بابا سے کہہ کر آؤ کہ چائے بنا رہی ہے۔ سہولت سے ٹال دیا۔ زین بھاگ گیا۔ اسمارہ، اتنا حق تو میرا بھی ہے نا؟ دھیرے سے مسکرا دی۔ مایوں، مہندی، شادی، ولیمہ، وہ بے انتہا مصروف تھی روشن آرا کے ساتھ۔ روشن آرا دل سے قدردان تھی، ثنا تو ننھے حمزہ میں مصروف تھی۔ سنو، ایک کپ کافی مل جائے گی؟ وہ کچن میں مصروف تھی جب بیگ پر آواز سنی۔ سامنے کا کیبنٹ کھول کر دیکھا، جار خالی تھا۔ کافی نہیں ہے، دیدے سے کہا۔ چلو ایک کپ چائے سہی۔
ساتھ کچھ کھانے کو۔ خاموشی سے کچھ بسکٹ، نمکو، چپس ڈال کر اس کی جانب بڑھائے اور پھر پین میں چائے کا پانی رکھا اور کچن شیلف صاف کرنے لگی، جبکہ تیمور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ ساتھ ساتھ اس ٹرے میں دودھ کے 2 گلاس رکھے، پانی رکھا، ساتھ ہی چائے مگ میں ڈالی اور اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھی اور ٹرے اٹھا لی امی ابو کے کمرے میں جانے کے لیے۔ تم نہیں پیو گی؟ اسمارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں رات کو چائے نہیں پیتی، دھیرے سے باہر نکل گئی۔ تیمور ادھر ہی بیٹھا سوچتا رہ گیا۔ اگلے دن سے اس نے اکیڈمی جوائن کر لی۔ ابو سے جاب کے لیے منع کریں، خرچہ میں دوں گا، تیمور ابو سے کہہ رہا تھا۔ صاحبزادے، دینا ہے تو دو، منع کرنا ہے تو کرو، اپنا حق استعمال کرو، میرے شانے پر بندوق رکھ کر مت چلاؤ۔ تیمور سر جھکا کر شرمندہ ہوا۔ ایک بچے کے باپ ہو، بیوی کے حقوق کا پتہ ہے اور فرائض کا بھی۔ جی بھر کر شرمندہ کیا۔ ہر دفعہ باپ کے شانے پر رکھ کر بندوق چلانا بھول جاؤ اور زین کے لیے جگہ خالی کرو۔ وہ اکیڈمی جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ تیمور نے راستہ روک لیا۔ تم جاب نہیں کرو گی؟ اس کے چہرے پر نگاہ کی۔ کیوں؟ بے ساختہ سر اٹھایا۔ میں ہوں نا تمہارے اخراجات اٹھانے کے لیے، بے اختیار کہا۔ اسمارا ساکت سی ہو گئی۔ مجھے اخراجات کی فکر نہیں ہے، ابو کافی ہیں اٹھانے کے لیے، یہ میری مصروفیت، میرا کام، میرا شوق ہے، خشک سے لہجے میں کہا۔ ایک نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اتنی توجہ، خیال و دھیان، خیریت تو ہے تیمور الحسن؟ سوچوں نے دامن پکڑا اور تیمور جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے جاتا دیکھتا رہا، اعتماد سے، بردباری سے، اور پھر سر کھجاتا ہوا واپس اندر آ گیا۔ لان میں ثنا کھڑی ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مزید خجل ہوا۔ کچھ نہیں، اگر کہو تو کچھ مدد کر دوں۔ کیسی مدد؟ وہ چونکا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کیسی مدد درکار ہے۔ نہیں، وہ اندر کی جانب بڑھ گیا، یعنی زمینی انداز میں سوچا۔ دلوں میں سے تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ مبارک ہو۔ رات کو ثنا اسمارا کے کمرے میں آ گئی۔ کس بات کی؟ عارفانہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ وہ ہنسی۔ برخوردان لائن پر آ گئے ہیں؟ اچھا۔ وہ ایزل سیٹ کر رہی تھی، کسی نئے آئیڈیا پر کام کرنے کے لیے۔ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، مگر ملال زیادہ ہے۔ اب کیوں؟ میں نے کہا تھا نا، باہمی قربت محبت کو جنم دیتی ہے۔ تبھی زین اندر آ گیا۔ آنٹی پاپا کہہ رہے ہیں ایک کپ چائے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ ثنا کی ہنسی میں اضافہ ہوا۔ پیغام رساں، پاپا سے کہنا سکھنا چلی گئی ہے، اب صبح چائے بنے گی۔ زین الٹے قدموں لوٹ گیا۔ ہائے، تو تم بنا دیتی بیچارے کو۔ کیوں؟ یہ ابو کا حکم نہیں تھا اور ہر ایرے غیرے کے لیے میں کام نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ سرسری سا تھا۔ اتنا تو میرا حق ہے نا کہ اسے نظر انداز کروں جس نے مجھے درخور اعتنا نہیں جانا۔ ویسے اس دفعہ تیمور بہت بدل گیا ہے۔ اچھا، تمہیں زیادہ معلوم ہوگا۔ حمزہ سو گیا کیا؟ نہیں، پاپا سے لاڈ اٹھوا رہا ہے۔ سنو، شرارت سے اس کی جانب جھکی۔ کان ضرور کھینچو، مگر اتنے نہیں کہ بندہ خوار ہو جائے۔ یہ تم کہہ رہی ہو جو مجھے سمجھاتی تھی؟ تحیر سے دیکھا۔ ہاں، اس لیے کہ صبح کا بولا شام کو گھر لوٹ آیا ہے اور معافی تلافی کے راستے سے گزرنا چاہتا ہے، اور تم نے بہت دکھ اٹھا لیے۔ زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے، نازحانہ انداز میں سمجھایا، اور وہ سر جھکائے برش کلر پلیٹ میں پھیرتی رہی۔ ثنا، ثنا کدھر ہو؟ حمزہ رو رہا ہے۔ باہر سے عبید کی آواز آئی تو ثنا باہر بھاگی۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ دھیرے سے کلر پلیٹ سائڈ پر رکھی اور دریچے میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر فضا میں ہلکی ہلکی خنکی سردیوں کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ آخری دنوں کا چاند مہو سفر تھا۔ اب کیوں تیمور؟ اب کیوں؟ میں تو اب بھی وہی ہوں، جذبے بدلے ہیں نہ رشتے۔ وہ زود و رنج ہونے لگی۔ آج کتنے عرصے بعد آنسو پلکوں پر آ ٹھہرے۔ تیمور کا اسے گائے بگائے مخاطب کرنا، بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، زین کو بار بار بھیجنا اس پر واضح تھا، مگر سود و ضیاع کا حساب دیے بغیر وہ کس طرح سے اپنی بے توقیری کو بھلا دے، اپنے بے الفت دنوں کو بھول جائے۔ اس کا قصور، اس کا جرم؟ نہیں نہیں تیمور الحسن، یوں نہیں۔ میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، مگر جھکنے کو نہیں۔ پہلے مجھے حساب دینا ہوگا۔ پلکوں کی نمی اور رخسار کے آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے صاف کیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو اور دور کر لیا، مصروفیت بڑھا لی، ثنا کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھال لیا۔ رات گئے وہ روشن آرکھ کی ٹانگیں دباتے ہوئے نہ تھکتی اور وہ اس سے دعائیں دیتی۔ تیمور حق رکھتا تھا مگر جھجک مانع تھی۔ اب یوں ایک دم سے جا کر اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ عورت کے بارے میں اس کی نظریات و خیالات بدل گئے تھے۔ ہر عورت کا اپنا الگ مقام، حیثیت اور کردار ہے۔ ہم کسی کو دوسری کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسمارا اس کے دل میں اتر گئی تھی، اپنی اعلیٰ صفات اور بلند کردار کی وجہ سے۔ انہی دنوں رمضان شروع ہو گئے۔ رمضانوں کی مصروفیت الگ ہی ہوتی ہے۔ سحری، پھر افطاری، گھر کے دوسرے کام، عبادت اور ریاضت، اور پیشانی پر شکن ڈالے بغیر جس طرح سے وہ کام کرتی تھی، دل میں اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ زین، تمہاری آنٹی تھکتی نہیں ہے؟ زمینی انداز میں پوچھتا۔ کچن میں وہ ہوتی۔ میری آنٹی کبھی نہیں تھکتی جناب، وہ آئرن لیڈی ہے، فخر سے کہتا۔ اچھا، اسے نظروں کے حصار میں لے لیا۔ وہ کچھ خائف سی ہو گئی۔ زین، دادو سے پوچھ کر آؤ، دوا لے لی؟
جی وہ بھاگا۔ تیمور اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہیے۔ عشاء کی نماز کے لیے وہ تیار تھی۔ کمرے میں آنا چائے لے کر سبھی چہرے کو دیکھا، ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے کہہ دیں۔ یہاں سرے عام سب کے سامنے زمائنی انداز میں ہنسا اور وہ لمحے بھر کو پزل سی ہو گئی۔ ہاں کیا مذائقہ ہے۔ وہ کچن کا آخری کام سمیٹ کر باہر نکلنے لگی۔ دروازے میں تیمور استادہ تھا، سینے پر ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھا۔ 2 قدم چل کر مقابل آیا۔ مجھے اپنے سابقہ سلوک کی معافی مانگنی ہے، بتاؤ کیا کروں؟ ایک دم سے کہہ دیا اور اسمارا ساکت ہو گئی۔ بلا شبہ میں غلط تھا جو تمہاری قدر نہ کر سکا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ اسے شانے سے پکڑ کر سامنے کیا۔ اتنا استحقاق بھرا انداز، یہ لہجہ، یہ نگاہیں۔ وہ سرتابہ بدلا ہوا تھا۔ آنٹی دادا بلا رہے ہیں۔ زین رحمت بن کر آیا۔ وہ عجلت بھرے انداز میں نکلنے لگی کہ تیمور نے حق ترانہ انداز میں ہاتھ تھام لیا۔ اسمارا میں واقعی شرمندہ ہوں اور تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ابو بلا رہے ہیں۔ نگاہیں چرائی اور میں قریب ہوا۔ سن لوں گی۔ دھیرے سے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگی۔ میں باہر لان میں بیٹھا ہوں۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑکنے لگا۔ معافی تلافی تو محبت کی راہیں ہموار کرتی ہیں۔ اب جب وہ اقرار کر رہا ہے تو انا کا پرچم لہرانا فضول تھا۔ ابو کو دوا کھلا کر وہ باہر لان میں آ گئی۔ سبز مقبل گھاس پر نیم دراز وہ اس کا منتظر تھا۔ لمحہ بھر کو جھٹکی اور آہٹ پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ آؤ، امید نہیں تھی تمہارے آنے کی۔ نماز پڑھ لی؟ نہیں۔ دھیرے سے بیٹھ گئی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک نے اپنے حصار میں لے لیا۔ کتنے لمحے خاموشی سے گزرے۔ اسمارا، میرے بارے میں ہو سکتا ہے تم نے کچھ اندازہ لگایا ہو اور وہ غلط ہو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میرا اندازہ تمام لڑکیوں کے بارے میں غلط نکلا۔ میں ٹھوکر کھایا ہوا تھا اور اسی تناظر میں تمام چہرے دیکھتا رہا۔ ریاکار، خود غرض، کینہ صفت اور خود پسند۔ تیمور نے دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ انسان ایک بار دھوکہ کھا لے تو عرصے تک اس کے حصار سے نہیں نکلتا، جب تک خود سے نکلنا نہ چاہے۔ تو بس میرے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ اب ایک لڑکی کی اچھی عادات، مضبوط کردار، مثبت سوچ اور بے ریا محبت سلوک اور رویے نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں اس لڑکی کے برابر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے تمام خدشے وہمیں مٹا کر خود کو اس پر واضح کر دیا تھا۔ تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے گھاس نوچتی رہی۔ جب کہے بنا ہی معافی مانگ رہا تھا۔ اس گھر کو تم نے محبت دی، میں نے کسی صلہ ستائش کے لیے تو اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ میرے بیٹے کو محبت سے سمیٹا۔ بچے تو پھول ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ پھر میرے قصور معافی مانگ لی تو قصور کہاں رہا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ 1.5 سال کی اذیت، دکھ، تکلیف، رنج اور آنسو بھول گئی، اور شاید خوشیوں کے در واہ کرنے کے لیے بھولنا ہی اولین شرط ہے۔ شکریہ اس عزت افزائی کا۔ دھیرے سے قریب جھکا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ اس کے بعد زمائنی لہجہ، اس کے بعد میں سوؤں گی۔ نماز کے بعد تراویح، پھر تسبیح۔ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ اوکے۔ دھیرے سے ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا اور وہ فوراً اٹھ گئی۔ ذرا سی تاخیر نماز قضا کروا دیتی، اور آج کی نماز وہ قضا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سجدہ شکر اس پر واجب تھا۔ آخری دنوں کے روزے بڑے سہل اور سہولت سے گزر رہے تھے۔ ان میں خود بخود محبت کا رنگ شامل ہو گیا تھا، تاہم ابھی تک اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ گریز وہی تھا۔ دونوں کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ رمضان کا احترام مانیہ تھا اور تجدید وفا کے لیے عید سے بہتر دن کوئی اور نہیں تھا۔ چلو تمہیں شاپنگ کرا دوں، آج چاند رات بھی ہے۔ وہ صبح کے لیے شیرخرمے، سویاں، چاٹ، دہی بڑے تیار کرنے کے بعد قورمہ مسالے کو دم دے رہی تھی کہ تیمور آ گیا۔ مگر آج نہیں۔ ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ اسی پل ثنا اور عبید شاپنگ کر کے گھر داخل ہوئے۔ بھابھی ذرا کچن دیکھیے گا، میں آ رہا ہوں ابھی، عجلت میں کہتا اسی لیے باہر نکلا، اور مسکراتی ثنا اسے وش کرتی باہر جاتی دیکھتی رہی۔ آج چوڑیاں، مہندی، جولری، کپڑے سب لینا، اور صبح عید، نک سک سے تیار ہونا۔ الگ بدلے لہجے میں کہا۔ مگر آپ کو تو چوڑیاں پسند نہیں؟ دھیرے سے مسکرائی۔ انسان جب دوسروں کے اناج میں زندگی کا چہرہ دیکھتا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن اب میں حقیقت شناس بھی ہوں اور سمجھدار بھی ہو گیا ہوں، اس لیے اپنی زندگی کا چہرہ بدل دینا چاہتا ہوں۔ ایک عرصہ ہوا بھٹکے ہوئے مجھے۔ سنجیدگی سے کہا۔ تم خوش ہو نا؟ دھیرے سے جھکا۔ کس بات پر؟ تجاہل عارفانہ انداز اختیار کیا۔ یہ بھی بتانا پڑے گا۔ وہ ہنس دیا۔ ظاہر ہے مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں چرا لی، اور تیمور کے نثار ہونے کے لیے یہ انداز ہی کافی تھا۔ اور یہ چاند رات چاؤکار بن گئی۔ تیمور نے ہار سنگار کی ہر چیز خود سے خریدی تو اسمارا نے زین کے لیے من پسند لباس خریدے۔ اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ رات گئے چاند رات کے حسن سے لطف اٹھاتے۔ یہ لوگ واپس آئے تو اسمارا کو ثنا نے لاؤنج میں بھیج لیا۔ آج ہی تو تمہارے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ چڑھے گا۔ سرگوشی کی، پیا کی مہندی۔ اسمارا بلش ہو گئی۔ زندگی کے رنگ ایک دم سے خوبصورت ہو گئے تھے۔ اتنے سارے کام ہیں ابھی۔ تذبذب ہوا۔ کام شام کو چھوڑو،
اس دن کی اہمیت کا اندازہ کرو۔ ثنا نے 3 گھنٹوں کی محنت سے اس کے ہاتھوں پیروں اور بازوں میں خوبصورت مہندی لگائی۔ ساتھ ساتھ ڈھیر ساری باتیں، ہلکا ہلکا میوزک، امی ابو کی آوازوں نے عید کے رنگ کو دوبالا کر دیا تھا۔ صبح سب نماز کے لیے چلے گئے تو اسمارا اور ثنا نے مل کر ٹیبل سجائی۔ ثنا خود تو عجلت میں تیار ہوئی، اسمارا کو دل سے تیار کیا۔ اورنج اور گرین اسٹائلش امبرائڈری والا سوٹ، ہاتھوں میں بھری جھمکوں والی چوڑیاں، میچنگ جیولری اور پھر بھرپور خوبصورت میک اپ۔ روشن آرا نے اس کا دلہن بنا انداز دیکھا، پہلے چونکی اور پھر بے اختیار پیار کیا۔ سدا سہاگن رہو۔ اسی پل سب مرد نماز پڑھ کر آ گئے۔ واہ بھابھی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ احسن نے اسمارا کو دیکھ کر چھیڑا۔ پیچھے ہی تیمور تھا، نئے رنگوں سے دیکھتا وہ جھیم گئی۔ اتنی نک سک سے 16 سنگھار کر کے تیار پہلی بار ہوئی تھی، خود سے شرم آ رہی تھی۔ آنٹی تو دلہن لگ رہی ہیں، زین بھی ایک تھا۔ وہ سب کو سوئیاں سرو کرنے لگی۔ ابو نے، عبید بھائی نے عیدی دی، سب سے زیادہ عیدی اسمارا کو ملی۔ میری عیدی؟ تیمور کو سوئیاں دیتے ہوئے مسکرائی۔ اور میری عیدی؟ رنگ بھری مسکراہٹ سے دیکھا۔ ابو نے دی تو ہے، شوق ہوئی۔ اور تم کب دو گی؟ شریر ہوا۔ یہ سوئیاں کھا لیں، شرارت سے کہتی پلٹی، اور بہت عرصے بعد ایک خوشگوار عید نے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ چائے ٹرے میں لے آنا۔ جب وہ کچن سمیٹ رہی تھی تو تیمور نے کچن میں آ کر کہا۔ بے اختیار پلٹی۔ ابھی؟ شرارت سے اس کے آویزے کو چھوا اور پلٹ گیا۔ اور جب چائے لے کر نو عروس کی مانند جھجکتی شرماتی وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو مبہوت رہ گئی۔ جا بجا گلاب، چنبیلی اور موتیے کے بوکے رکھے تھے، پھول پتیاں ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ یہ چائے سائڈ پر رکھتے اس نے اطراف میں نظر کی۔ جی جناب۔ تیمور قریب آ گیا۔ رات سے آپ جناب کے منتظر ہیں، یہ گلاب رنگ کلیاں استقبال کے لیے۔ مگر کچھ کہنا چاہا۔ عید کی صبح تو مبارک ہو۔ تیمور نے کچھ اور کہنے کا موقع نہیں دیا۔ کیا عیدی لوگی؟ دھیرے سے سر اونچا کیا۔ آپ کا اعتبار محبت سلامت سے پلٹ آیا ہے، اس سے بڑھ کر عیدی کیا ہوگی میرے لیے؟ گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ تم ہی تو ہو اعتبار محبت۔ محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ عید مبارک۔ تمہاری یقین بھرے اعتماد نے میرے اعتبار محبت کو واپس لوٹایا۔ تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ سچ تو یہ ہے، حق ادا نہیں کر سکتا بے غرض و بے لوث چاہت کا۔ تیمور دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ شکریہ، شکریہ اے میرے روح جبیں، اور پھر دھیرے سے پیشانی چوم لی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔